بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ عید کی نماز میں کتنی رکعات ہیں اور کتنی زائد تکبیریں ہیں اور کن کن تکبیروں کے کہنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے اور کن کن تکبیروں کے کہنے کے ساتھ ہاتھوں کو بلند نہیں کرنا، اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ عید کی نماز کی نیت کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کی اس ایک ویڈیو میں بتلائی جائیں گی، اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ عیدگاہ میں جا کر اپنی نماز کو خراب کریں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ کون ہاتھوں کو بلند کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اسی وقت جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید کی نماز واجب نماز ہے اور اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں، اور عید کی نماز کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ثواب کے اعتبار سے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، اس لیے نیت کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کرنا لازم نہیں ہے، لیکن مستحب اور بہتر یہ ہے کہ زبان سے بندہ نیت کر لے۔ وہ نیت کیا ہے؟ توجہ سے سماعت فرما لیں کہ 2 رکعت نماز عید واجب 6 زائد تکبیروں کے اللہ رب العزت کی رضا کے واسطے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور اس کے بعد نماز شروع کرنی ہے۔ امام تکبیر تحریمہ سے پہلی تکبیر سے نماز کی ابتدا کرے گا، اور امام بھی ہاتھوں کو بلند کر کے تکبیر کہے گا اور مقتدی بھی ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر، اور اس کے بعد امام بھی ہاتھ باندھ لے گا اور مقتدی بھی ہاتھ باندھ لے گے۔ امام بھی ثنا پڑھے گا اور مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد قراءت کرنے سے پہلے اور ثنا کرنے کے بعد 3 تکبیرات کہیں جائیں گی، جو 3 تکبیرات زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو بلند کرنا ہے پھر چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر، پھر بلند کر کے پھر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر جب کہنی ہے پھر ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اللہ اکبر، لیکن چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد امام قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، پھر ساتھ میں کوئی سورت پڑھے گا، مقتدی پیچھے خاموشی کے ساتھ اس امام کی قرات کو سنیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع کیا جائے گا جس طرح عام روٹین میں کیا جاتا ہے، پھر 2 سجدے کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ امام سب سے پہلے قرات کرے گا سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، اس وقت مقتدی خاموشی کے ساتھ اس قرات کو سنیں گے۔ پھر اس کے بعد امام 3 زائد تکبیریں پھر سے کہے گا۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، مقتدی بھی کہیں گے اور امام بھی، ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پہلی تکبیر۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر کہہ کر اللہ اکبر ہاتھوں کو بلند نہیں کرنا بلکہ رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور یہ جو چوتھی تکبیر ہے یہ رکوع کی تکبیر ہے، زائد تکبیر نہیں ہے، اور اسی طرح رکوع کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سجدے 2 کر کے اپنے 2 رکعت جو نماز ہے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد امام جو ہے وہ خطبہ کہے گا، مسنون خطبہ، پہلے خطبہ اولا پھر اس کے بعد ثانیہ، اور اس طرح اس خطبے کو بھی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا ہوگی، اور دعا بھی اللہ رب العزت سے رو رو کر مانگنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے جو دل میں ہے، جو ضرورت ہے، جو حاجت ہے، جو مصیبت ہے، وہ سارے کے سارے معاملات کو حل کروانے کے لیے اس وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ طریقہ ہے عید کی نماز پڑھنے کا، اس کو ابھی سے یاد کر لیں اور سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی دین کو سمجھنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔